حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اے نبی، آئے ہمارے رسول، آپ دعا کر دیجئے اللہ سے تاکہ بارش ہو جائے۔ دھان کی کھیتی ہے، مکئی کی کھیتی ہے، بالکل سوکھ چکا ہے، جوٹ کی کھیتی ہے، بالکل سوکھ چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ بارش برسا دے، اوپر سے آسمانی بارش نازل ہو جائے اور یہ اناج ہو جائے، یہ غلہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چٹیال میدان میں جاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، تم اپنی قوم سے کہو، تم اپنی قوم کو آواز دو کہ انہی قوم میں ایک شخص گنہگار ہے جنہوں نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، جنہوں نے کبھی نیکیوں کی کام انجام نہیں دیے۔ اللہ سے کہا موسیٰ نے کہ اے اللہ، میں اتنی آدمیوں میں کیسے پہچانوں کہ کون گنہگار ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ آواز دو، پہنچانے کا کام میرا ہے، پہنچانے کا کام میرا ہے۔ لاکھوں آدمی ہے، کروڑوں آدمی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، کیا ہے میری قوم کے لوگوں، ان میں سے کون گنہگار ہے؟ اس میدان سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو بارش شروع ہو جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ، بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ آدمی ادھر ادھر جھانکتا ہے، دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے اللہ، اگر میں اس سے نہیں نکلتا ہوں، اس بیچ سے نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، اور میری وجہ سے کھیتی سوکھ چکی ہے، زمین تاؤ تاؤ کر رہی ہے، دھوپ اتنا شعلہ مار رہے ہیں، اگر میں یہاں سے نہ نکلوں تو لوگ پریشان حال رہیں گے، اب کیا کیا جائے؟ اگر میں یہاں سے نکل بھی جاتا ہوں تو لوگ میری طرف دیکھیں گے، میں بیچ سے نکلوں گا، میدان سے نکلوں گا، صفوں سے نکلوں گا تو لوگوں کی نظر ہمارے اوپر ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھی رہیں گی، اب کیا کیا جائے؟ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت چلی جائے گی، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ اگر نکلتا ہوں تو لوگ ہماری طرف دیکھیں گے، نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی۔ پھر اس نے دل کی گہرائیوں سے، دل کی عمیق سے اللہ کو یاد کیا، کیا اللہ، آج تک تو نے ہمارے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، آج تک تو نے ہماری برائی کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ، میں جانے انجانے میں جتنا بھی گناہ کیا، اے اللہ تو نے میرے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو نے میرے ستر پوشی کی ہے، تو نے میری برائی کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ آج دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں، تیرے دربار میں جھکتا ہوں، رفع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف لہراتا ہوں، اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، تو ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو غفور الرحیم ہے، تو ہی تو وسر دیا مانا، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑا کرپالو ہے، بڑا اتیانت دیا بان ہے، تو اگر رحم نہیں کرے گا تو کس کے دربار میں جاؤں، کس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤں؟ دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور جیسے دعا قبول ہوئی آسمان سے بارش شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے شکایت کی، نظر آسمان پر اٹھائی کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ ایک آدمی گنہگار ہے، جب اس بیچ سے نہ نکل جائے بارش نہیں ہوگی، یا اللہ کوئی نہیں نکلا، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کہا اس آدمی نے توبہ کر لی، اس کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ جاننا چاہتا ہوں وہ آدمی کون ہے جس نے اتنے گناہ کیے جن کی وجہ سے بارش روک دی گئی، پھر آج کس طرح توبہ کیے کہ آج ان کی اس توبہ سے 2-4 منٹ اور 2-4 لمحوں کی توبہ سے پھر بارش شروع ہو گئی۔ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں، میں نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی بھر لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا، ان کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج تیرے سامنے اس کو کھڑا کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کو ننگا کروں؟ نہیں، میں اس کو دکھا نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسانیت کا درس یہی ہے کہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے، کسی کو ننگا کرنے سے بچا جائے، کسی کو ذلیل و خوار کرنے سے بچا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے کسی انسان کی عیب پر پردہ ڈالا، کسی مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی عیب پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، آج تک معاف کیجئے گا،
اس سے پڑھے لکھے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، صرف اتنا سا بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ حقوق اللہ اپنے بندوں کو اللہ معاف کریں یا نہ کریں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اللہ سے معاف کروائیں گے، اللہ کریں گے یا نہ کریں گے، لیکن اگر بندے نے بندے کے اوپر کوئی اعتراض رکھا، کوئی دعوی رکھ دیے، کوئی کچھ کہہ دیے کہ ہاں تیرے اوپر میرا یہ حق تھا، تو نے میری عیب بیان کیا، تو نے میری برائی بیان کی، تو میرے پیارے ساتھیوں جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے اللہ نہیں کریں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ واقعی اس دنیا میں رحمت بن کر آئے اور آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگوں ایک دوسرے میں آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ بھائی بھائی کی دشمنی ہے، تم اگر کوئی ایسا کلا جانتے ہو، کوئی ایسی ٹیکنک جانتے ہو، تمہارے اندر کوئی ایسا ہنر ہے، تمہارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ تم ان دونوں کو ملا سکتے ہو، ملانے میں اگر کوئی جھوٹی بات نکل جائے تمہاری زبان سے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے لیس الکذاب بین یصلح بین الناس، اگر انسان دونوں کے اندر آپس میں صلح کرانے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دے تو اسے جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے لوگوں کے بیچ صلح کرانا سکھلایا، آپ نے لوگوں کو بیچ آپس میں صلہ رحمی کرنا سکھلایا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے رہو۔ ایک آدمی تھا، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ انسان تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے خواب میں زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ اے فلاں بڑا محدث سنو تمہارے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا ہے، جنت کا معاملہ کیا یا جہنم کا معاملہ کیا؟ اس محدث نے کہا میرے ساتھ کچھ اللہ نے عجیب سا معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ اللہ نے کچھ عجیب سا معاملہ کیا ہے۔ کہا کیا معاملہ؟ میں نے زندگی بھر نماز پڑھی، میں نے حدیث لکھی، میں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، میں نے حدیث کا ترجمہ لکھا، لیکن اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے فلاں بندہ تو نے دنیا میں تقریریں کیے، تو نے دنیا میں خطابت کا انجام دیے، لیکن تمہارا ایک ایسا عمل جو ہے سب سے پسند آیا ہے، وہ کیا عمل ہے؟ دنیا میں خطابت بھی کی، واعظ و تقریر بھی کی، حدیث بھی لکھی، قرآن کا ترجمہ بھی لکھا، لیکن ایک ایسا عمل بھی کیا تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ کہا کیا وہ ایسا کون سا عمل تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اس نے کہا میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، میں نے قلم اٹھایا لکھنے کے لیے اور اس قلم میں سیاہی بھرنے کے لیے اس قلم کو دعوت میں رکھے سیاہی بھرنے کے لیے، اور سیاہی جیسے بھرے اور اس قلم کو اٹھایا تو ایک مکھی آ گئی، ایک پیاسی مکھی آ گئی اور اس قلم کے نوک پر بیٹھ گئی، میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ مکھی آ کر وہ سیاہی چوسنے لگی، میں نے اس کو بھگایا نہیں بلکہ میں نے صبر کیا اور کہا کہ ہاں 1 منٹ اگر ٹائم لگ ہی جائے تو 1 منٹ کے بعد قلم چلائیں گے، 1 منٹ کے بعد حدیث لکھیں گے، 1 منٹ کے بعد ترجمہ لکھیں گے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام بند کر دیا، پھر جب مکھی فارغ ہو گئی، مکھی سیاہی چوس کر فارغ ہو گئی، اس کی پیاس سے بجھ گئی، تو میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی نے حدیث لکھا، پھر بعد میں تو اس محدث نے کہا اے فلاں اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور اللہ نے کہا اے میرے بندہ تو نے جو یہ اعمال دنیا میں کیا ہے یہ اعمال مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے، اس لیے کہ تو نے ایک مخلوق کے اوپر رحم کیا ہے، تو نے ایک پیاسی مکھی کو ان کی پیاس سے بجھایا ہے، ان کو پانی پلایا ہے، ان کو پانی سے سیراب کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا جان کی قدر کتنی ہے، پتہ چلا رحم کرنا کتنا بڑا کام ہے، ان کی فضیلت کتنی ہے۔ حدیث لکھا وہ اعمال سب سے زیادہ پسند نہیں آیا، قرآن کا ترجمہ لکھا، لوگوں کی مدد کی خطابت کا انجام دے، درس و تدریس کا انجام دے، لیکن جب اس پیاسی مکھی کو سیاہی پلایا تو میرے پیارے ساتھیوں وہ اعمال سب سے زیادہ ان کو پسند آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
آپ پورے دنیا میں رحمت بن کر آئے، آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا، آپ نے قیدیوں کے اوپر بھی رحم کیا، کافروں کے اوپر بھی رحم کیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اور آئے دن ٹی ویوں پر اور میرے پیارے ساتھیوں سینما پر اور ان ٹیلی ویژنوں پر آئے دن کچھ نہ کچھ خبر ملتی رہتی ہے کہ فلاں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، فلاں نے نبی کو گالی دی ہے۔ لیکن الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے نبیوں کے شان میں گستاخی کی ہے، سب کا انجام اس دنیا میں ہی مل گیا ہے، سب کو اس دنیا میں ہی سزا مل گئی ہے۔ ابھی پھر 2-4 دن ہوا ایک شخص نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لیکن اے لوگوں، آؤ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کر کے ایک شخص کافر ہے جنہیں یقال لہو ثمامہ کہا جاتا ہے، ثمامہ ابن وصال، ان کو پکڑ کر لایا گیا، ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، ثمامہ یمامہ کا گورنر ہے، نبی کی شان میں گستاخی، نبی کو گالی دیا کرتے تھے، صحابہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، صحابہ کو گالی دیا کرتے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے، نبی اکرم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ یمامہ کا گورنر ثمامہ ابن وصال ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو اریسٹ کر دیا گیا اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، آپ جلدی سے آئے اور پوچھا ما عندکا ثمامہ، آئے ثمامہ تمہارا حال کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ثمامہ نے کہا اندی خیر، میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرا حال بہتر ہے۔ اے ثمامہ تم پکڑے گئے ہو، تمہیں قید کر دیا گیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، اے نبی کو برا بھلا کہنے والے، اس واقعے کی طرف غور سے دھیان سے سنو اور یہ واقعہ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو نبی کو گالی دیا کرتے ہیں، جو نبی کو کہتے ہیں کہ نبی نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد نے اپنے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، محمد نے چچے کو بھتیجے سے الگ کر دیا، محمد نے ماں کو بیٹی سے الگ کر دیا۔ اے لوگوں، اللہ کے رسول نے پوچھا اے ثمامہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ کافر ہیں، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، پکڑ کر لایا گیا۔ ثمامہ نے جواب دیا ان تقتل ذا دم، اے محمد، اے اللہ کے نبی، اے فلا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، اس لیے کہ میں واقعی قتل کرنے کے لائق ہوں، ایک میں صاحب قتل ہوں، آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ اگر وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، مجھے اگر چھوڑنا چاہیں گے، میرے اوپر رحم کرنا چاہیں گے، آپ تو بڑا کرپالو ہے، آپ تو لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے بیوی پر رحم کرتے ہیں، لوگوں کے بچے پر رحم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، آج چھوڑ دیے۔ پھر اللہ کے رسول چلے گئے، دوسرے دن آئے، پھر پوچھا ثمامہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، ثمامہ کا وہی جواب۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے کہا ہے میرے صحابہ جاؤ ثمامہ کو چھوڑ دو، ثمامہ کو آزاد کر دو، فترکوہ، پھر صحابہ نے ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ جب ثمامہ آزاد ہو گئے تو وہ تیزی سے چلنے لگے، لیکن جب ثمامہ تیزی سے چل رہا تھا ان کا دل پیچھے کی اور اتنی ہی رفتار سے دگنی رفتار سے آ رہا تھا، یعنی وہ اسلام کا غلبہ ان کے دلوں میں ہو رہا تھا، اسلام کا اثر ان کے دلوں میں بیٹھ رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ثمامہ تھوڑی ہی دور گئے اور ایک وادی کے پاس گئے، نخل قریب میں ایک کھجور کے درخت ہے، قریب میں ایک کنواں انہیں نظر آیا، وہیں پر ثمامہ بیٹھ گئے اور غسل کر کے پھر دوڑے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا ثمامہ کیا بات ہے، تمہیں تو آزاد کر دیا گیا تھا لیکن تم دوبارہ کیوں واپس آئے؟ کیا کسی صحابی نے تجھے گالی دی ہے؟ کیا کسی صحابہ نے تجھے مارا ہے؟ کیا کسی نے تجھے پریشان کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا
तब तक मैं आज़ाद था, लेकिन जब मैं इस्लाम ले आ गया तो इस्लाम के चंगुल में आ गया, अब मैं इस्लाम के किले में बंद हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़ोर नहीं। सुमामा अल्लाह के रसूल का अखलाक देखकर अल्लाह के रसूल ने उनके ऊपर रहम किया, उनकी मेहरबानी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। कि इतना बड़ा कट्टर दुश्मन जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के इरादे से आए और ऐन मौके पर तलाश कर रहे थे कि कब किसको मिले, सहाबा को बुरा भला कहते थे, इतने बड़े दुश्मन को भी आपने माफ कर दिया। मेरी माओ बहनों, आपके सिलसिले में भी तकरीर करूंगा, आप कुछ देर बैठे रहिए, बस और दो चार वाक्य कैदी के सिलसिले में बताऊंगा। सुमामा को आपने माफ कर दिया, सुमामा उस जगह पे इस्लाम ले आए। उसके बाद सुमामा ने एक जुमला कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले, इस्लाम लाने से पहले सबसे गंदा शहर अगर कोई शहर था तो तेरा शहर था, मैं ये सोचता था। और सबसे अगर कोई गंदा चेहरा था तो आपका चेहरा था। इन्ना लिल्लाह, जिस चेहरे को अल्लाह ने सिराज मुनीरा कहा है, जिस चेहरे को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, लोगों हमारा एक सूरज है और तुम्हारा एक सूरज है, यानी आसमानों का एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है, हमारा एक सूरज है, लेकिन हमारा सूरज वो शम्सी खैरुम मिन शम्स समा, आसमान के सूरज से बेहतर है। इसलिए कि फइन्न शम्स तत्लु बादा फजरिन, आसमान का सूरज तो है जो फजर के बाद दिन में चमकता है, और मेरा सूरज वह शम्स तौलिउन बादल इशा, इशा के बाद मेरे बिस्तर पे चमकता है। जिसको अल्लाह के रसूल के बारे में, जिस चेहरे के बारे में हस्सान इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं शेर पढ़ा करते थे कि वह हसन मिन कलम तरक़त आईनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, ऐ लोगों मैंने आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हसीन चेहरा किसी का नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने इतना हसीन और जमील बेटा पैदा ही नहीं किया। उस चेहरे को उसने गंदा कहा था, फिर भी अल्लाह के रसूल ने उसको माफ कर दिया। आपने जब फतह मक्का फतह हुआ, कुछ काफिर आए, और काफिर को जब पता चला कि हम अब पकड़े गए हैं, अल्लाह के रसूल के हाथ में बागडोर है, पूरी बागडोर अल्लाह के रसूल के हाथ में, सारे दुश्मन खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब डर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल कहीं उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें। एक एक करके अल्लाह के रसूल के पास आए और आपने सबको माफ कर दिया। माफ करते गए हिंदा की बारी आई, जिसने अल्लाह के रसूल के चचा की लाशों के साथ बेहुरमती की, उनका कान काटा, उनकी नाक काटी, उनका कलीजा चिबाया, हार बनाया, गले का हार बनाया, और उनके कलेजे को चबा कर निकालना चाहा, लेकिन निकल नहीं सका, थूक दिए। मेरे प्यारे साथियों, उसको भी आपने माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल की बेटी के कातिल हिबार इब्न असवद को भी आपने माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल से बड़ा मेहरबान कौन हो सकता है? ऐ नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले, नबी को बुरा भला कहने वाले, नबी के ऊपर गलत इल्जाम लगाने वाले, ऐ लोगों सुनो, आपको जबकि ताइफ वालों ने इतना मारा कि आपका सर फट गया, ऊपर की कड़ियां नीचे कड़ियों से आप मिल गए, सर से खून टपकने लगा, जमीन में खून गिरा, आपकी जूती मुबारक पर खून पड़ा। फरिश्ते आए और आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपकी परमिशन हो तो इन पहाड़ों, इन लोगों को, इन काफिरों को दोनों पहाड़ियों के बीच में ला खड़ा कर दूंगा और दो पहाड़ियों के जरिए से इन लोगों को कुचल दूंगा। लेकिन आपने कहा नहीं, आए फरिश्ता, नहीं, अगर आज ये ईमान न लाए तो इनकी पुश्तों से होने वाली नस्लें कल जरूर मेरे ऊपर ईमान ले आएंगी। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि ऐ फरिश्तों इन लोगों को कुचल दो, बल्कि ये कहा कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये कौम जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये अगर जान लेती तो मेरे ऊपर ईमान ले आती। मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा मेहरबान, इतने बड़े रहम करने वाले रसूल, जो कैदियों के साथ मेहरबान, जो काफिरों के साथ मेहरबान, मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा और कोई हो सकता है? इनसे बड़ी कोई और हस्ती हो सकती है कि उनको कत्ल करने के इरादे से आए, उनको मार रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं काफिर, और फिर ऑफर भी मिल रहा है, फरिश्ते कह रहे हैं कि अगर आपकी परमिशन हो, आपकी इजाजत हो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच लाकर कुचल देता हूं। लेकिन आपने उससे ये नहीं कहा कि हाँ मारो, चलाओ तीर,
لیکن یہاں کب کس کے اوپر شوٹ کر دیے جائے, کب کس کو گولی بم دھماکے کب کہاں ہو جائے, میرے پیارے ساتھیوں تصور نہیں کر سکتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے, انکوائری ہو, جب ان سے کہا جائے کہ تم نے فلاں کے اوپر گولیاں کیوں چلائی, بھائی صاحب ہم پریکٹس کر رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ گولی ان کے اوپر لگ رہی کہ نہیں, یہ جواب ہے. تو میرے ہیلو سر, ابھی ایک خبر آئی ہے, یہ رات آخری میں ہے اور ہمارے یہ وقتہ ہیں, بہت ہی مختصر سا ٹائم بچا ہے. جن حضرات کی گاڑی روڈ پر لگی ہے, آپ کو ہوش و حواس ہے, آپ کو معلوم ہے اگر میرا کوئی راستہ چھیک لے, پھیر لے, ہم کو کیسا لگے گا. اس لیے جن لوگوں نے راستے میں گاڑیاں رکھی ہیں اور برائے مہربانی ہٹا لیں. کوئی میرا بھائی فور ویلر میں لے کر بچیوں کو لے کر کھڑے ہیں, انتظار میں ہے کہ کب گاڑی ہٹے اور میں یہاں سے نکلوں, اس لیے آپ اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دنیا میں دیکھ لیجئے, کہیں کسی لڑکی کو گولی مار دیے جاتے ہیں. ابھی دلی کے اندر کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کو مار دیا گیا, سڑکوں پر مار دیا گیا. ان کے اوپر اتنے چاقو برسائے گئے, اتنے چاقوں سے اس کو پھونک دیے گئے, اتنے چاقوں سے اس کو گودا گیا کہ بچنے کے لائق نہیں رہا. وہ ظالم لڑکا, اتنا بڑا پاپی انسان, اتنا بڑا کٹھور دل والا انسان, اس لڑکی کو مارتے جا رہے ہیں, چاقوں سے اتنا گودا, اتنا گودا. پھر جب مار کے چاقو گودتے گودتے وہاں سے چلا گیا, کچھ دیر گیا, کچھ دوری پر گئے, پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہ لڑکی بچ تو نہیں گئی ہے. وہاں سے دوڑتے ہوئے آتا ہے اور پھر ایک بھاری پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو چوراہے پہ مارتا ہے. اے لوگوں, آئے ہندوستان واسیوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سڑکوں پر لوگوں کا آنا جانا ہے, سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت ہے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو مارتے جا رہے ہیں, لیکن کوئی بچانے کی فکر میں نہیں ہے, کوئی بچانے کی کوشش میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, ان کی بھی غلطی کیسے مانو, اس لیے وہ بچاتے نہیں ہیں. اگر وہ بچانے جائیں تو اسی کو پکڑ کے جیل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ آج جیلوں کے اندر دیکھ لیجئے, جو بے قصور لوگوں, جو بے قصور ہے, بے گناہ ہے, ان کو زیادہ تر جیلوں میں ڈالا گیا ہے. اور جو بیچارہ سینہ تان کر لوگوں کے اوپر دن دہاڑے گولی مارتا ہے, جن کے رقص, جن کے انڈر میں, پولیس کے انڈر میں لوگ ہیں, ان کو مار دیا گیا ہے. لیکن ایسے پاپیوں کو آج کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے. وہ انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں ان کو بچانے جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی شوٹ کر دیا جائے اور مجھے بھی جیل کی چکی پیسنا پڑے, اس لیے اس کو مارنے بچانے کے لیے نہیں جاتے ہیں. اے لوگوں, ہمارے اس ملک کی حالات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, بدتر حالات ہو گئی ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. یہ سمجھتے کہ کب کس کو مارا جائے, کب کس کو پیٹا جائے, اور یہ کہتے ہیں کہ دھرم کے نام پر, دھرم کے بنیاد پر ووٹ ڈالا جائے. جو خود کنڈکٹر ہے, جو خود اس دیش کو چلانے والے, جو خود اس دیش کے محافظ ہیں, اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے. اگر دوسرے دھرم والا بھی یہی جملہ کہے, اس کو کتنا برا لگے گا اور یہ دیش کیسے چلے گا. میرے پیارے ساتھیوں, جناب محمد الرسول اللہ کو احساس تھا کہ خون کی قیمت کیا ہے, بیٹی کی قیمت کیا ہے. آج دیکھ لیجئے, ایسی ہمارے سامنے حالتیں پیش آ گئی ہے جن میں لڑکیوں کی کوئی قدر نہیں رہی ہے. یہ ایک دوسرے کو پرمیشن دے رہے ہیں کہ ہاں تم ان کے ساتھ ایسا کرو, تم ان کے ساتھ ایسا کرو. کھلے عام 10 لوگوں کے سماروہ میں اعلان ہوتا ہے, 10 لوگوں کے سامنے کھلے عام لوگوں کو چنوتی دیتا ہے کہ ہاں ان لڑکیوں کو اپنے انڈر میں لاؤ, ان سے جھوٹ موٹ کا رشتہ قائم کرو, ناجائز تعلقات قائم کرو, جسمانی لطف اٹھاؤ, اور ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد ان کے حمل میں, ان کے پیٹ میں حمل ٹھہراؤ, ان کے پیٹ میں بچہ پیدا کرو, اور ان کے پیٹ میں بچہ حرام پیدا کرو, اور کرنے کے بعد انہیں لاوارث چھوڑ دو. میرے پیارے ساتھیوں, اس طرح کی بھی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں, لیکن آج ان کو جیلوں کی سلاخوں میں نہیں ڈال رہے ہیں, آج یہ جیلوں میں نہیں سڑ رہے ہیں. سڑ تو وہی رہے ہیں جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, سڑ تو وہی رہے ہیں جو کمزور ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, جو سیدھا کیل ہوتا ہے اس کو اگر ہتھوڑی سے مارا جائے تو زمین میں جلدی چلا جائے گا.
وہ زمین میں جلدی چلا جائے گا، ان کو اگر کاٹ پہ، ان کو اگر تختہ پہ مارا جائے وہ جلدی چلا جائے گا، لیکن جو ٹیڑھا پن ہے اس کو ہزاروں ماریے، ہزاروں پیٹیے، وہ کیل جلدی جائے گا نہیں۔ یہی حال ہے، یہی صورتحال ہے کہ ہم اور آپ جو بھی اس ملک میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کو اچھا چلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ہی ٹھوکا جاتا ہے، انہیں ہی مارا جاتا ہے، انہیں ہی پیٹا جاتا ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، جب سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے کہا تھا، او میرے غلام ایاز تم ایک بات بتاؤ، میں تمہیں ایک کاغذ دیتا ہوں، تم اس کاغذ میں ایسا جملہ لکھو کہ اگر میں خوش رہو تو غمگین میں بدل جاؤ، غمگین ہو جاؤ وہ خوشی غم میں بدل جائے، اور اگر غمگین رہو تو خوشی میں بدل جائے۔ ایک ہی جملہ لکھو، لیکن اس جملے میں دونوں مفہوم آنا چاہیے، اگر میں خوش رہو تو غمگین ہو جاؤ، اور اگر غمگین رہو تو خوش ہو جاؤ۔ تو ایاز نے یہ جملہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ غلط حکومت کرنے والوں، ایاز کا وہی جملہ سیٹ کھائے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کو قدر تھی کہ ہاں خون کیا ہے، محبت کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتا ہے، کوئی کسی کے خون کے حریص نہیں ہوتے ہیں، لالچ نہیں کرتے ہیں ہاں کسی کو مار دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ملک ہمارے بہت غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما اور ان لوگوں کی عقل کو ٹھکانے پہ رکھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ واقعی رحم دل تھے، اس لیے آپ نے خون کی قدر بتلائے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جملہ استعمال کیا جو آپ کو دنیا کی کسی اور کتابوں میں یہ سب جملہ نہیں ملے گا، کہ جس نے ایک منصوں کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، گویا کہ وہ پوری دنیا کے انسان کو قتل کیا، اور ایک انسان کو بچایا تو پوری دنیا کے انسان کو بچایا۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ نہ کہیں جس طرح آج یہ کہتے کہ نہیں بھائی ایسا ہوتا رہتا ہے، مار دیے جاتے، کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہو کہ نہیں ہم کسی کو نہیں ماریں گے، کسی کا خون خرابہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک کو اگر کریں گے تو پوری دنیا کے انسانوں کا قاتل بن جائیں گے۔ اس چیز کا احساس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ آئے تو دنیا میں اندھیروں کو بھی ناس کیا، آپ آئے دنیا میں تو ایک دوسرے کے اوپر مہربان بن گیا، آپ نے بھی لوگوں کے اوپر مہربانی کیے، آپ بھی لوگوں کے اوپر مہربان رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول آنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ اتنا بگاڑ چکا تھا، جس کو بیدوں میں کہا آکیا ہے تو کرت محمدہ اندھی کارم ناسم بدھائم۔ محمد آنے سے پہلے دنیا اندھیرا ہی اندھیرا، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جب آپ آئے تو یہ اندھیرا ختم ہو گیا، یہ برائی چھٹ گئی، یہ برائی ختم ہو گئی، آپ نے اندھیروں کو ناش کر دیا۔ لوگوں کے اندر اتنی برائیاں پھیل گئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، زندہ معصوم لڑکیوں کو مارا کرتے تھے، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا تھا ہم اور آپ کتنا ہی بڑا ظالم بن جائے، کتنا ہی بڑا خطرناک اور گنہگار اور پاپی بن جائے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم شراب پی رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو مار رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہاں اگر مارنے کی نوبت بھی آ جائے پھر بھی ہم تصور کرتے نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں اس چیز کو فخر سمجھتے تھے، اس چیز پر لوگ غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے کہ نہیں ہم نے اپنی معصوم بچیوں کو قتل کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو ختم کرنے والا اور دنیا کو اجاگر کرنے والا، دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والا، دنیا میں روشنی لانے والا، ان تاریکیوں کو ختم کرنے والا اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اس منتر نے صاف کلیئر کہہ دیا کہ آپ ایسے لوگوں میں آئیں گے جن کے درمیان اندھیرا پھیل چکا ہوگا، جن کے درمیان اندھیری رہیں گی، لوگ برائی میں ملبس رہیں گے اور برائی کرتے وقت اس کو احساس نہیں ہوگا اور اس پر وہ غرور کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے، بہن سے لوگ رشتہ کر لیتا ہے، چچیری بہن سے رشتہ کرتا ہے، بھابھی کے ساتھ رشتہ کرتا ہے، چاچی کے ساتھ غلط کرتا ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ احساس کرتا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت کی رسم سنیے میرے بھائیوں، جب کسی کا باپ انتقال کر جاتا، جب کسی کے والد انتقال کر جاتے، اس کی ماں اگر اپنے بیٹے
بیٹے کو خوبصورتی لگتی, اگر بیٹے کو اپنی ماں خوبصورتی لگتی تو وہ بیٹا جلدی سے چادر اٹھاتا اور اپنی ماں کے گلے میں ڈال دیتا, ماں کے سر میں ڈال دیتا اور یہ کہتا, اے عرب والو, اے ملک والو, اے باشندے والو, سنو آج کے بعد سے یہ میری ماں نہیں ہے, میرا اشارہ یہ ہے کہ یہ میری بیوی بن گئی ہے. تمہیں انہیں نکاح کا پیغام نہ دینا, تم انہیں نکاح کا رشتہ نہ جوڑنا, تم انہیں نکاح کا خط نہ دینا, آج کے بعد سے یہ میری ماں ہے. اتنی بڑی جہالت کہ لوگ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے اور اس چیز کو فخر سمجھتے تھے کہ ہاں میں نے اپنی ماں کو کسی کے نکاح میں نہیں دیا. لوگوں میں اتنا جوا کھیلا جاتا, اتنا کھیلا جاتا. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, لیکن جوئے میں اتنا مگن ہو جایا کرتے تھے کہ مکان ہار گیا, بلڈنگ ہار گئے, زمین ہار گئی, دولت ہار گئی, جائیداد ہار گئے, میرے بھائی دکان چلی گئی, آخری وپسن ان کے پاس ان کی بیوی بچی ہوئی ہے, اس نے اپنی بیوی کو بھی اس جوئے میں لگا دیا. ہم اور آپ یہ کرتے ہیں, بیوی کو کسی نے خرید لیا, بیوی کسی کے انڈر میں, بیوی کو کسی نے قیدی بنا لیا ہے, بیوی کو کسی نے غلام بنا لیا ہے. ہم اور آپ زمین بیچ کر اس بیوی کو چھڑا لاتے ہیں, زمین بیچ کر اس بچی کو لاتے ہیں. لیکن زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ اس بیوی کو ہی جوئے میں لگا دیتے تھے. آپ آئے اور دنیا میں رحم کیا, آپ آئے اور آپ نے لوگوں کے اوپر مہربانی کی. یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے گھر ہی میں رہے, ماں اپنے بیٹے کا رشتہ بیٹا ہی مان کے رہے, بیٹے کی بیوی نہیں بنے, بیٹے کو اپنا شوہر نہیں مانا. میرے پیارے ساتھیوں, زمانہ جاہلیت میں اتنی شراب پی جاتی تھی, اتنی شراب پی جاتی تھی کہ لوگ شراب کے مدوس میں اتنا کام کیا کرتے تھے کہ جب شراب پی کر مدوس ہو جایا کرتے, بے ہوش ہو جایا کرتے, تو بیوی کے بجائے اپنی بیٹی سے منہ کالا کیا کرتے تھے, اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ لیتے تھے. ان چیزوں کو ختم کرنے والا, ان چیزوں کو بند کرنے والا کوئی اور ہستی نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج شراب کے اوپر پابندی ہے, لیکن وہی شراب کو زیادہ رقم دی جائے تو شراب مل جائیں گی, لیکن آپ نے کہا نہیں, زیادہ رقم والوں کے لیے بھی شراب حرام ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے بھی حرام ہے, بنانے والوں کے اوپر بھی حرام ہے, سب کے اوپر شراب حرام ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ شراب جوا تمہاری اوپر ویسے ہی ہے جیسے شیطان کی گندگی ہے. حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا, اس سے گھٹیا لفظ استعمال کیا کہ شیطان کی گندگی ہے. انسان دنیا میں گندگیوں سے کتنی دور رہتا ہے, گندگی اس کے سامنے تو انسان دور سے جاتا ہے, گندگی اس کے سامنے تو انسان اپنے ناک پہ پردہ ڈال کے, ناک پہ کپڑا ڈال کے جاتا ہے, اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے جاتے ہیں, آنکھ پر پردہ ڈالے ہوئے جاتے ہیں کہ گندگی کو دیکھنا نہ پڑے. لیکن شراب پینے والا شیطان کی گندگی کھا رہا ہے. اس لیے اتنا خطرناک جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. قرآن میں میرے پیارے ساتھیوں, جب صحابہ نے قرآن کی آیت سنی, قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ شراب شیطان کی گندگی ہے, تو سنیے صحابہ نے کیا کیا, جتنے بھی شراب کی بوتلیں تھی سب کو الٹ دیے, شراب کی ہنڈیاں الٹ دی, شراب کی بوتلیں الٹ دی. ایسا لگ رہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے. جس طرح سیلاب کے ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی رفتار اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے, اسی طرح جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے گھڑے پھوڑ دیے, گھڑے توڑ دیے, مٹکے پھوڑ دیے, بوتلیں الٹ دی. ایسا لگ رہا ہے کہ شراب نالیوں میں سیلاب کی طرح بہ رہی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ شراب پی کر لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے. او میری بہنوں, آؤ, زمانہ جاہلیت میں کیا رسم تھا, اللہ کے رسول آ کر تمہیں کتنی عزت دی, تمہیں کتنا مرتبہ دیا, تمہیں کتنا مقام دیا. آج لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے, آج لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے, آج لڑکیاں غیروں کے وش میں ہو رہی ہے, لڑکیاں مرتد ہو کے غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے. اس لیے کر رہی ہے کہ انہیں لڑکا اچھا مل رہا ہے, انہیں اچھی پراپرٹی مل رہی ہے, انہیں دولت اچھی خاصی مل رہی ہے, انہیں خوبصورت لڑکا مل رہا ہے. لیکن میری
माओ बहनों, जरा एहसास करो कि मरने के बाद ही तुम्हारी चिता जला दिए जाएंगे, मरने के बाद ही तुम्हारी शव जला दिए जाएंगे, तुम्हें मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं किया जाएगा, तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा, तुम्हारी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, तुम दुनिया के खातिर, चंद दिरहम और दिनार के खातिर अपने ईमान को बेचकर जहन्नम को क्यों अपना हक और अपने नसीब बना रही हो? और मेरी माओ बहनों, तुम ये समझ रही हो कि इस्लाम के अलावा तुम्हारी और किसी में इज्जत है? नहीं नहीं। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर गैरों को अपनाने वालों, गैर मजहब अपनाने वालों हरगिज कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हारा दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। आज मेरी माओ बहनों, कितनी लड़कियां फरार हो गई, कितनी लड़कियां गैरों के साथ निकाह कर लिया है, सिर्फ इस खातिर कि उन्हें अच्छा लड़का मिला, सिर्फ इस खातिर कि उन्हें अच्छी प्रॉपर्टी मिली, सिर्फ इस खातिर कि उन्हें खूबसूरत लड़का मिला। और मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें क्या इज्जत दी? आइए कुरान पढ़िए। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। ज़माना-ए जाहिलियत में जब किसी को खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बेटी की परवरिश हुई है, तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की हुई है, तो उनका चेहरा काला हो जाता, उनका चेहरा सियाह पड़ जाता, उनके चेहरे में रौनकी खत्म हो जाती, उनके चेहरे में रौनक खत्म हो जाता मेरे प्यारे साथियों। और वो ऐसा लगता कि वो लोगों से छिपे फिरता रहता और अपने मन ही मन में सोचता कि मैं क्या करूं, लोगों से कब तक बचता रहूं, या फिर उस लड़की को ही जिंदा गाड़ दो। जब वो लड़की 4 साल की हो जाती, फिर वो उसको ऐसा मैदान ले जाता, चटियाल मैदान, फिर वहां पे जाके गड्ढा खोदता और गड्ढा खोदने के बाद उसको पीछे से धक्का देता और उस बच्ची को उस खाई में डाल देता और वो बच्ची अपने खाई से ऊपर देखती, आसमान की तरफ देखती, अपने अब्बू की तरफ देखती कि हाँ आए अब्बू, आखिरी आह निकलती, आए मेरे अब्बू, वो मुझे इस गड्ढे से उठा लो, इस खाई से उठा लो, मैं दुनिया में मामा का घर देखना नहीं चाहती, मैं दुनिया में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं मांग कर खा लूंगी, मैं दुनिया में जिंदगी अपनी बसर कर लूंगी, सिर्फ मुझे इस खाई से उठा लो। और मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है कि अगर औरत है तो उनको खुश होनी चाहिए, और अगर बेटी औरत है, बेटी है, उनकी तरबियत करके अपने आप को ठिकाना जन्नत बना सकती है। इतना बड़ा मकाम दिया है, लेकिन तुम सिर्फ चंद पैसों के खातिर मुर्तद हो रही हो, चंद पैसों के खातिर इस्लाम छोड़कर गैरों को अपना रही हो, चंद पैसों के खातिर। एक वाकया, एक शख्स आए, इसका सही हवाला नहीं मिला, और अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मेरा गुनाह माफ़ हो सकता है, मेरी खताएं मिट सकती है? अल्लाह के रसूल खामोश है कि कितना बड़ा गुनाह हो किए हो, कितना बड़ा पापी हो। ऊपर से खबर आई कि आए जिब्रील, जाओ अपने नबी से कहो कि हाँ, अगर वो इस्लाम लाना चाहें उसका गुनाह मिट जाएगा। उसने कहा नहीं, मेरा गुनाह नहीं मिटेगा। कहा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी जब हामिला थी, पेट में बच्चा था, मैं बाहर चला गया अपनी बीवी को नसीहत करते हुए, क्या है मेरी बीवी, जो पेट में बच्चा है अगर लड़का हो उसको रख देना, लड़की हो तो मार देना। ये नसीहत करके मैं बाहर चला गया। बहुत दिनों बाद घर आया और देखा कि दरवाजे में एक खूबसूरत गुड़िया आई, एक लड़की आई, एक बच्ची आई। वो मेरे दामन पकड़ लिए, मेरे पीछे पीछे आने लगे और मुझसे कहा कि आप इस घर का कौन है? उसने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर की बेटी हूँ। गोया कि आप मेरे अब्बू है? कहा। जब पता चला कि ये मेरा अब्बू है, अपने दामन को और करीब से पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे अब्बू, आप कहाँ चले गए? लोगों की बच्चियां जब उनका वालिद बाहर से आते, मार्केट से आते, दौड़ते हुए जाते हैं, सीने से लगते हैं, आप कहाँ चले गए थे? उस आदमी कहते कहते रोने लगे। कहा अय अल्लाह के नबी, तब उस बच्ची के ऊपर मेरा इतना मेहरबान और इतना दया आ गया कि अब मैं क्या करूं? मैं मोहल्ले में सब लड़कियों को मरवा दिया, सब लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया, और ये लड़की, ये बच्ची मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, इसको मैं कैसे मारूं? लेकिन फिर सोचा कि सबका मैंने मार दिया, सबकी बच्ची को मैंने जिंदा गाड़ दिया।
आप अपनी बच्ची को ना गाड़ो, समाज की नज़र में क्या कहा जाऊं, समाज वाले क्या कहेंगे। जब वो लड़की 4 साल की धीरे धीरे हो गए, तब मेरा दिल फिर गवारा किया कि अब क्या किया जाए। आखिर मैं अपने कलेजे, अपने दिल में पत्थर बांधा, अपने कलेजे में हाथ रखकर उस बच्ची को सजा करके, नहला धोला करके ले गया मैदान और उस बच्ची को गाड़ दिया। ये कहकर रोते जा रहे थे, आप भी रो रहे थे, साहबा भी रो रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माओ बहनों, सुनो, जो लड़कियां मुर्तद हो रही है वो इन वाक़े पर गौर करके देखें। अल्लाह के रसूल ने जिंदा दरगोर करने पर हराम कर दिया कि जिंदा दरगोर नहीं कर सकते हैं। अगर नाजायज औलाद हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हराम की परवरिश से हो, फिर भी उसको गिराने की इजाज़त नहीं है, मारने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम परमिशन नहीं देता है। अगर हराम नुतफा ठहरा है किसी के पेट में, उसको भी मारने की परमिशन नहीं है। लेकिन आज हम और आप बेटियों को बोझ समझकर, पता चला अल्ट्रासाउंड के जरिए से कि पेट में बच्ची है तो उसको मरवा दिया। एक शख्स था जो ख्वाब, एक शख्स था जिनकी 6 बेटियां हो चुकी थी और उनकी बीवी फिर हामिला हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, वो मेरी बीवी, अगर 7वें नंबर पे बेटी हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, या मैं घर से निकल जाऊंगा, या तुझे जंगल में छोड़ जाऊंगा। अचानक वो आदमी ख्वाब देखता है कि जहन्नम में उसको डाल दिया गया, और जहन्नम में डालने के बाद फिर उसकी बारी आई, आवाज दी गई, क्या है लोगों, आई फला, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? कहा 6 बेटी है। तुम जहन्नम के दरवाजे को क्रॉस करते 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 जन्नत के दरवाजे में जाओ। जहन्नम में 7 दरवाजे होते हैं। पहली बेटी आई, अल्लाह से सिफारिश की, अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की, पहला दरवाजा क्रॉस किया, दूसरे दरवाजे को पार किया, तीसरों को किया। जब 6ठे दरवाजे में पहुंचे, 6ठे दरवाजे को पास करने के बाद उसके पास कोई अमाल नहीं है, कोई नेकियां नहीं है, तब मन ही मन में सोच रहा है और दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी बीवी हामिला है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, तू लड़का नहीं लड़की देना, वो मेरे लिए सिफारिश करेंगे और मैं जन्नत बन जाऊं। फिर उसकी बेटी हुई, उसने अल्लाह से सिफारिश की और अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की और वो आदमी जन्नत गया। तो मेरे प्यारे साथियों, बेटियों को बोझ ना समझे, जिनके घर में लड़कियां पैदा हो वो खुश व खुर्राम रहे, चेहरे को सियाह ना बनाए। अल्लाह ताला सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए, सबको सूझबूझ से इस्लाम में जिंदगी गुजार व बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो गलतियां हुई आप क्षमा करें, आप माफ़ करें। कुरान हदीस के मामले में जो गलतियां हुई अल्लाह तू उसे माफ़ करें। और अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन व अमान कायम अता फरमा। जो लोग इस मुल्क में गद्दार हैं, मेरे प्यारे साथियों, मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।